بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ امراض جسمانی کی اس محفل میں، اس مجلس میں آج آپ کو ایک ایسا نادر اور نایاب عمل بتا رہا ہوں جس کا شکار اکثر لوگ ہیں، اور جب یہ درد جسم کے اندر اٹھتا ہے تو پورے جسم کو بے قرار اور بے چین اور بے سکون کر دیتا ہے۔ نہ بندہ لیٹ کے آرام کر سکتا ہے، نہ بیٹھ کے، نہ کھڑے ہو کے، ہر طرح سے مشکل کا شکار رہتا ہے۔ اور یہ بیماری ہے عرق النساء کی۔ عرق، عروق، ایک رگ کو کہتے ہیں، رگ، ناڑ، ورید، جو ایک کولے سے یعنی کمر سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں کے ٹخنا تک ہوتا ہے، دائیں یا بائیں کسی سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ عرق النساء سے کہتے ہیں، ایک رگ ہوتی ہے۔ یہ درد ہفتوں، مہینوں اور بعض دفعہ برسوں تک محیط ہوتا ہے۔ کسی پہل بھی، کسی چہل بھی، کسی ساعت بھی آرام اور سکون نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر، حکیم، طبیب اپنی اپنی جگہ پہ علاج کرتے ہیں۔ وقت یہ فاقہ ہو جائے، کوئی انجیکشن لگا کر جگہ کو سن کر دیں، یا اس خون کے فشار کو، اس کے پریشر کو کم کر دیں، زیادہ کر دیں، تو پھر بھی کوئی نہ کوئی پرابلم آڑے آ جاتی ہے۔ اطباء و حکماء اور ڈاکٹر حضرات اپنی طرف سے تو اعلیٰ، بے مثال، بے نظیر علاج کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسی حکمت عملی ہوتی ہے، کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کوئی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے کہ کسی پہر بھی، کسی پل بھی آرام اور سکون نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اس کے اسماء حسنی ہی ایک ایسی بے مثال و بے نظیر دعا اور دعا دونوں جمع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے اسماء حسنی کے ذریعے سے کامل شفا عطا کر دیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے کہ کسی پل بھی آرام نہ آئے، سکون نہ آئے، کسی کو بھی کسی دوائی سے، کسی ڈاکٹری طبی نسخہ سے آرام نہ آئے، تو ایک عمل یہ کر لیجئے گا کہ نیلے رنگ کا ایک دھاگا لے لیں، اپنے قد کے برابر ناپ لیں، یا جس جگہ سے جس جگہ تک درد ہے، یعنی کولے سے، کمر سے، پاؤں کے ٹخنے تک، وہاں سے دھاگا ناپ لیں، اتنی مقدار میں دھاگا لے لیں، اور یہ کلام پڑھیں 3 بار یا 7 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب کل شیء، اللہم رب کل شیء، آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، عبارت کو دیکھنا، اللہم رب کل شیء و ملیک کل شیء، ملیکہ، میم لام یہ کیا، ملیک کل شیء و خالق کل شیء، خالق و خالق کل شیء، انت خلقتنی، انت خلقتنی و خلقت ارق النساء، و خلقت ارق النساء، تو نے مجھے پیدا کیا اور ارق النساء کو پیدا کیا، فی، میرے اندر جو تو نے ارق النساء کو پیدا کیا، ولا تسلط علی، ولا تسلطنی علیہ، ولا تسلط علی ولا تسلطنی علیہ، بقطع واشفنی شفاء، واشفنی شفاء لا یغادر سقما، لا یغادر سقما، لا شفاء الا شفاؤک، یا لا شافی الا انت شافی، لا شافی الا انت، لا شافی الا انت۔ دوبارہ اس عبارت کو سنیں، اللہم رب کل شیء و ملیک کل شیء و خالق کل شیء خلقتنی
و خالق کل شیء انت خلقتنی و خلقت ارکن نصافیہ ولا تسلط علی ولا تسلطنی علیہ بقطع وشفنی شفاء لا یغادر سقما لا شافی الا انت. یہ الفاظ لا شفاء الا شفاء کا، لا شفاء الا شفاء کا، یا ایسے پڑھیں لا شافی الا انت، لا شافی الا انت شافی. 3 بار یا 7 بار روزانہ لکھ کر گلے میں یا کمر میں باندھے. لکھنے سے مراد پڑھ کر اس دھاگے پر دم کر کے 7 بار یا 3 بار اور 7 گرہ لگائے اور درد والی جگہ پہ باندھے، کمر میں یا ٹانگ میں باندھے. بِإِذْنِ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفاء کاملہ ہوگی. اور اگر 3 دن میں ٹھیک ہو جائے تو وہ 3 دن کے دھاگے اتار کے جمع کر کے اس کو قریب ترین کسی پانی میں بہا دے. اور بزرگان دین سے مراد یہ ہے کہ انسان جس کا کوئی مرید ہوتا ہے، جس کا کوئی شاگرد ہوتا ہے، جس کے ساتھ عقیدت اور محبت ہوتی ہے، اس کے نام کی نیاز دے دے. اور میں تو خصوصاً یہ بتایا کرتا ہوں کہ 313 اصحاب بدر کی 313 اصحاب بدر کی نیاز اور منت مان لے. جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی شکایت ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی حاجت پوری ہوگی، شکایت دور ہوگی. یہ کئی مرتبہ کا یہ مجرب المجرب عمل ہے. اور میں نے ایک اچھے عالم دین سے، فلاسفر سے سنا ہے، سکالر سے سنا ہے، شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمند کوکب نورانی. وہ ایک محفل میں بیان فرما رہے تھے کہ جو بندہ اصحاب بدر کے 313 اصحاب کے بدر کی نیاز مان لے، منت مان لے، تو اکاڑوی صاحب فرمایا کرتے تھے اس کی حاجت پوری نہ ہو تو وہ میرے گریباں کو پکڑ سکتا ہے. اور جب سے ان کی یہ بات میں نے سنی، اب میں نے بے شمار بارہا مرتبہ اس کو آزمایا ہے. اور بجائے کسی پیر کے، کسی فقیر کے، جو کوئی پیر، جو فقیر، جو مرید، جو شاگرد ہوگا، اس کی عقیدت تو اپنے پیر اور مرید کے ساتھ ہوگی، لیکن سب کی نہیں ہوتی. لیکن صحابہ کرام ایک ایسے واحد ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ حق مکتبہ فکر، جو پیری مریدوں کو مانتے ہیں اور جو پیری مریدی کو نہیں مانتے، سب کی عقیدت صحابہ کرام کے ساتھ ہے. تو لہٰذا شفا ہونے کے بعد ان داغوں کو کھولے اور پھر کسی پانی میں بہا دے یا کسی پاکیزہ جگہ پہ ان کو دفن کر دے اور اصحاب بدر کی نیاز دلوا دے. نہیں تو بندہ جس کا مرید ہو اس کے نام کی نیاز دلوا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شفاء کاملہ عطا فرماتے ہیں. آزمائش ہے، شرط ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ارق النساء کی بیماری سے ہر بندے کو نجات ملے گی. اور جس کو کسی گولی، دوائی، انجیکشن، ٹیبلٹس وغیرہ سے فرق نہیں پڑتا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہم رب کل شیء و ملیک کل شیء و خالق کل شیء انت خلقتنی و خلقت ارق النساء. یہ جب الفاظ پڑھے جائیں، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، اللہ مالک ہے ہر چیز کا، اللہ رب ہے ہر چیز کا، اس نے مجھے بھی پیدا کیا اور ارق النساء کو بھی پیدا کیا. اے اللہ تو اس کو میرے اوپر اور کسی کے اوپر مسلط نہ کر. شفا دینے والا تو ہی ہے اور تیری شفا کے علاوہ کسی اور کی شفا کارگر ثابت نہیں ہوتی. یہ الفاظ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس موتی مرض سے بچائے.